ناظرین، اس دنیا کی تاریخ میں وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ صرف یہی نہیں بلکہ یہ وہ عظیم بادشاہ تھا کہ جس سے جنات بھی ڈرا کرتے تھے اور اس کے تابع تھے۔ آج ہم اللہ کے اس عظیم پیغمبر اور بادشاہ کی پراسرار وفات کا مکمل واقعہ جانیں گے، جسے تاریخ حضرت سلیمان بن داؤد کے نام سے جانتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو کے آغاز سے قبل میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت اور سلطنت عطا کی تھی۔ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات اور حیوانات کے لیے بھی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے وقت سے ہی جنات آل داؤد کے تابع تھے۔ اس وقت پہاڑوں میں رہنے والے جنات انسانی بستیوں میں آنا شروع ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرما بردار ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی دعا فرمائی کہ جس طرح اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی، ان کے جانشین کو بھی ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی یہ جنات آپ کے حکم بجا لاتے تھے۔ ناظرین، ان جنات میں بہت سارے کافر اور سرکش بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود موت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ موت آپ کو بھی ایک مقررہ وقت پر آنی تھی۔ دراصل ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے عظیم الشان بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، اور آپ نے اپنے بیٹے اور جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مقدس عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ چونکہ کئی سرکش جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لہٰذا آپ نے انہیں اس مسجد کی تعمیر کے کاموں پر مقرر فرما دیا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنات غاروں سے ایسے ایسے پتھر اور طرح طرح کی معدنیات نکالتے تھے جو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان جنوں میں بعض غوطہ خور بھی تھے جو سمندر کی تہ میں غوطہ لگا کر قیمتی پتھر لاتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے۔ ناظرین، بیت المقدس کی تعمیر کے لیے یہ جنات دور دراز کے علاقوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے یہ جنات کام کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، مگر عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ اب آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، میری موت جنوں کے گروہ پر ظاہر نہ کرنا تاکہ وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں لگے رہیں، کیونکہ اگر جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ وہاں کام چھوڑ دیتے اور تعمیر بھی وہیں رہ جاتی۔ ایک دن ملک الموت آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنا دیا کہ عنقریب آپ کی موت ہونے والی ہے۔ ناظرین، اسی کے کچھ دنوں بعد کی بات ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے عصا پر ٹیک لگا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن اس لکڑی کے عصا کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح کھڑے رہے، اور جنات ادھر ادھر دیکھ کر آپ کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ زندہ کھڑے ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ علیہ السلام اسی حالت میں ایک لمبے عرصے تک کھڑے رہے، اور اس سے جنات کو کوئی حیرت بھی نہ ہوئی، کیونکہ وہ کئی بار دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینے بھی لگاتار عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات وہ 2 ماہ تک بھی عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم مبارک زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی تھی، اور نہ ہی عام انسان کی طرح خراب ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں وہاں کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس عصا کے سہارے کھڑے تھے، لکڑی کے اس عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔
آخر وہ عصا کمزور ہو کر ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر گر گیا۔ اس وقت جنات کی جماعت اور تمام انسانوں کو علم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے اس عجیب واقعے نے اس چیز کی بھی حقیقت کھول دی کہ خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات غیب کا علم جاننے والے نہیں، کیونکہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور ساتھ ہی اس چینل اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔